آج کا ہمارا موضوع ہے سمگلنگ، معیشت اور مافیا۔ سمگلنگ کا آغاز اس دن شروع ہو گیا تھا جس دن سے بین الاقوامی تجارت کا آغاز ہوا۔ سرمایہ دار ممالک میں یہ معاشی بیماری بہت ہی معمولی مقدار میں ہے، جبکہ غریب ممالک میں سمگلنگ عام ہے۔ سمگلنگ سے مراد ٹیکس سے بچنے کے لیے غیر قانونی امپورٹ اور ایکسپورٹ کرنا ہے۔ اس کے لیے قانونی راستے اور غیر قانونی راستے دونوں اپنائے جاتے ہیں۔ لارڈ کینز نے کلی معاشیات کی تھیوری پیش کی۔ اس کلی معاشیات میں اس نے زائد پیداوار کے تصور کو زیر بحث لایا اور امیر ممالک کو سمجھایا کہ اگر زائد پیداوار کو غریب ممالک میں فروخت نہیں کر سکیں گے تو ان کی معاشی ترقی ختم ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر سوئٹزرلینڈ گھڑیاں بنانے والا ملک ہے۔ اس کے اپنے ملک کے اندر ایک سال میں گھڑیوں کی فروخت 5 لاکھ ہے۔ سوئٹزرلینڈ اگر 10 لاکھ گھڑیاں بنا لیتا ہے اور گھڑیاں ایکسپورٹ نہیں ہو پاتی، ایک گھڑی کی قیمت 10,000 روپیہ ہے، گھڑی کی قیمت 10,000 روپے سے کم کر کے 7,000 روپے مقرر کر دی جاتی ہے تاکہ فرم کی تمام گھڑیاں فروخت ہو جائیں اور فرم کو نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ صارفین سستی گھڑی ہونے کی وجہ سے 5 لاکھ گھڑیاں خریدنے کی بجائے 6 لاکھ گھڑیاں خرید لیتے ہیں، پھر بھی 4 لاکھ گھڑیاں بچ جائیں گی۔ اس طرح فرم کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ فرم کچھ ورکروں کو نوکری سے نکال لے گی اور کچھ ورکروں کو سستی تنخواہ پر رکھ لے گی۔ ملک میں بے روزگاری پھیلے گی، صارفین کی قوت خرید کم ہو جائے گی۔ قوت خرید میں کمی آنے کی وجہ سے شیطانی معاشی چکر کا آغاز ہو جائے گا اور معاشی ترقی کا عمل رک جائے گا۔ مثال کے طور پر زائد پیداوار کو فروخت نہ کر سکنے کی وجہ سے سوویت یونین کو معاشی نقصان اٹھانا پڑا ہے، یعنی زائد پیداوار کو ایکسپورٹ کرنے میں ہی امیر ممالک کی معاشی ترقی کا راز مضمر ہے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو ان ممالک کے ٹکڑے بھی سوویت یونین کی طرح ہو جائیں گے۔ ایران پر جو سرمایہ دار ممالک نے تجارتی پابندیاں لگا رکھی ہیں، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ ملک اپنی زائد پیداوار کو ضرورت مند ممالک میں ایکسپورٹ نہ کر سکے اور بے روزگاری کا شکار ہو جائے۔ اس لیے جب زائد پیداوار قانونی طریقہ سے ایکسپورٹ نہیں ہوتی تو ترقی یافتہ ممالک سمگلروں سے رابطے قائم کر کے اپنی زائد پیداوار کو فروخت کر دیتے ہیں۔ ایشیا میں دبئی پورٹ اور سنگاپور پورٹ ٹیکس فری پورٹ ہیں۔ یہاں امیر ممالک اپنی فالتو اشیاء بھیج دیتے ہیں، پھر یہی فالتو اشیاء منظم طریقے سے سمگل ہو جاتی ہیں اور صارفین کو سستے داموں مل جاتی ہیں۔ سمگلنگ کی 2 اقسام ہیں۔ پہلی قسم میں غیر قانونی راستے اپنا کر سمگلنگ کی جاتی ہے، جیسے دبئی لانچوں کے ذریعے۔ دوسری قسم میں قانونی راستوں سے سمگلنگ کی جاتی ہے، امپورٹ اور ایکسپورٹ باقاعدہ ڈاکومنٹس کے ذریعے کی جاتی ہے۔ اسے ٹیبل سمگلنگ بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں انڈر انوائسنگ، اوور انوائسنگ، کسٹم ٹیرف، ہیڈنگ تبدیل کرنا، ڈسکرپشن تبدیل کرنا، مقدار کم کرنا، مقدار زیادہ کرنا جیسے طریقے اپنائے جاتے ہیں۔ سمگلنگ کسٹم ایکٹ 1969 کے تحت ایک جرم ہے۔ پاکستان میں سمگلنگ کیسے ہو رہی ہے، اس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ پاک افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ 1965 کے تحت افغانستان کو کراچی کی بندرگاہ سے امپورٹ اور ایکسپورٹ کی سہولت دی گئی ہے، جو کہ اب تک جاری ہے۔ افغانی تاجر اور حکمران کراچی کے راستے سے مختلف اشیاء امپورٹ کر لیتے ہیں اور پھر یہی اشیاء غیر قانونی راستے سے پاکستان میں سمگل ہو جاتی ہیں۔ اس طریقہ کار سے پاکستان کو اربوں روپے کے ٹیکس کا نقصان ہو رہا ہے۔ افغان روس جنگ کے دوران افغانستان کے تاجروں اور حکمرانوں نے افغان ٹریڈ ایگریمنٹ سے خوب فائدہ اٹھایا۔ پاکستان کی حکومت نے کافی کوشش کی ہے سمگلنگ کو روکنے کی، لیکن مکمل کامیابی نہیں ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے انڈیا اور ایران سے کافی اشیاء سمگل ہو کر پاکستان آ جاتی ہیں۔ سمگلنگ سے پاکستانی صنعت کو بھی بہت نقصان ہو رہا ہے۔ سمگل شدہ اشیاء کا بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ بعض غیر محب وطن مسافر گرین چینل سے بھی خوب فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس طریقہ کار سے گورنمنٹ آف پاکستان کو ٹیکس بہت کم تعداد میں مل رہا ہے۔ مسافروں کو چاہیے کہ وہ
ایمانداری سے ٹیکس دیں اور گورنمنٹ کو بھی گرین چینل کی پالیسی پر غور کرنا چاہیے۔ فیڈرل ایجنسیوں کو زیادہ سے زیادہ بااختیار بنانا چاہیے تاکہ اسمگلنگ کو روکا جائے۔ ڈپلومیٹک بانڈ کا بھی کچھ لوگ غلط استعمال کر رہے ہیں۔ ڈپلومیٹک بانڈ میں غیر ملکی سفیر وغیرہ اپنی ضرورت کی اشیاء منگواتے ہیں جو بعض وہ لوکل مارکیٹ میں مہنگے داموں فروخت کر دیتے ہیں۔ کیونکہ پاکستان میں غیر ملکی اشیاء خریدنے کا کریز ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ان ڈپلومیٹک بانڈ پر سخت چیکنگ رکھی جائے۔ علاوہ ازیں ڈیوٹی فری شاپ کو بھی چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں سے ایک ہے جہاں انسانی وسائل اور قدرتی وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے۔ پاکستان گندم، چاول، چینی، دودھ اور گوشت کی پیداوار میں دنیا کے ٹاپ 10 ممالک میں شمار ہوتا ہے، لیکن ذخیرہ اندوزی اور اسمگلنگ کی وجہ سے ہر سال پاکستان میں آٹے کا بحران، چینی کا بحران اور کھاد کا بحران شروع ہو جاتا ہے۔ علاوہ ازیں آج کل ڈالر کا بحران بھی شروع ہے۔ ایران بارڈر سے پاکستان میں تیل، ادویات، چاکلیٹ، بسکٹ، جرسیاں، پلاسٹک دانہ اور ٹائلز وغیرہ سمگل ہو رہی ہیں، جس سے معیشت کا اربوں روپے کا ٹیکس چوری ہو رہا ہے۔ پاکستان سے گندم، کھاد اور چینی کی سمگلنگ افغانستان کو براستہ افغان بارڈر جیسا کہ چمن بارڈر، تورخم بارڈر اور وزیرستان بارڈر سے ہو رہی ہیں، اور افغانستان سے پاکستان کو ہر قسم کی انڈسٹریل گوڈز، وہیکلز، اسلحہ جو کہ افغانستان میں افغان ٹریڈ کے تحت جاتا ہے، یہی یورپین اور امریکن گوڈز دوبارہ پاکستان میں سمگل ہو جاتی ہیں، جس سے پاکستان کو اربوں روپے کا ٹیکس کا نقصان ہو رہا ہے۔ ہر نئی حکومت سمگلرز اور ذخیرہ اندوزوں کی لسٹیں تیار کرتی ہے، لیکن سمگلنگ ختم نہیں ہو رہی ہے۔ سمگلرز اور سرکاری ملازموں کا گٹھ چھوڑ ختم نہیں ہو رہا ہے۔ بڑا مارکیٹ جو صرف قبائلی علاقوں میں تھی اب پورے ملک میں پھیل چکی ہیں۔ ضرورت ہے سمگلرز اور سرکاری ملازموں کا گٹھ جوڑ ختم کیا جائے اور ملک کی معیشت کو مافیا سے نجات دلائی جائے۔ بے شک سمگلنگ ایک معاشی نسور ہے جس سے غریب ممالک کی معیشت تباہ ہو رہی ہے۔ ایشیا کے تمام سمگلروں کا کالا روپیہ امیر ممالک کے بینکوں میں جمع ہے اور جمع ہو رہا ہے، اور یہی رقم IMF پاکستان اور دوسرے غریب ممالک کو قرض دیتا ہے اور ان مقروض ممالک سے قرضہ بما سود وصول کرتا ہے۔ اگر 2 نمبر کمائی کرنے والوں کی دولت کو ترقی یافتہ ممالک یعنی امیر ممالک تحفظ نہ دیں تو کوئی بات نہیں کہ غریب ممالک غربت اور بے روزگاری پر کافی حد تک قابو پا لیں۔ ظلم کی بات یہ ہے کہ جب امریکہ دریافت ہوا تو افریقہ کے غریب لوگوں کو یورپ کے سرمایہ دار امریکہ میں غلام بنا کر لے گئے تھے۔ یہ سلسلہ 19ویں صدی کے آخر میں ختم ہو گیا، لیکن اب یہ سلسلہ نئے انداز سے جاری ہے جسے انسانی سمگلنگ کا نام دیا جا رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سمگلنگ کو روکا جا سکتا ہے۔ حکومت پاکستان اس سلسلہ میں سمگلنگ کو روکنے کے لیے مختلف اقدامات کر رہی ہے۔ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ 1965 میں تبدیلی لا رہی ہے تاکہ صرف وہی اشیاء کراچی کی بندرگاہ کے راستے افغانستان میں لائی جائیں جن کی افغانستان میں ضرورت ہے۔ ایسی اشیاء جن کی وہاں فیکٹریاں نہیں ہیں یا وہاں ان کی کنزمپشن نہیں ہے، وہاں وہ اشیاء نہ لائی جائیں، کیونکہ یہی اشیاء پاکستان میں سمگل ہو جاتی ہیں۔ ایران کے بارڈر پر بھی سختی کی جا رہی ہے۔ ڈیوٹی فری شاپس، گرین چینل، ڈپلومیٹک بانڈز اور بڑا مارکیٹوں کی سمگلنگ روکنے کے لیے حکومت پاکستان مختلف ٹیمیں تشکیل دے رہی ہے جو کہ سرپرائز وزٹ کریں گی اور سمگلنگ کو روکے گی۔ بے شک موجودہ چیف آف آرمی سٹاف اور موجودہ سینٹرل بورڈ آف ریونیو کے چیئرمین کے ہوتے ہوئے سمگلنگ کو روکنا ممکن ہے۔ حکومت پاکستان نے نہایت فرض شناس اور ایماندار افسروں کو تعینات کیا ہے۔ امید کی جا سکتی ہے کہ پاکستان سمگلنگ جیسے معاشی نسور پر قابو پا لے گا اور پاکستان کی معیشت سمگلرز
اور کرپٹ سرکاری ملازموں کے گٹھ چھوڑ سے آزاد ہو جائے گی۔ پلیز لائک، کمنٹس، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی YouTube channel TSC Tarak Search Channel and my YouTube channel TSC Tarak Study Channel Shorts. Thank you.